بہت ہی اونچا چڑھا کے اوپر رکھنا مراد ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ نارمل اور نیچرل طریقے سے کھڑے ہوں. عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یعنی ہو بہو میرے طریقے کے مطابق سب عورتیں اور سب مرد نماز پڑھیں. سلو جمع کا صیغہ ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا ہوتا ہے جس میں سب شامل ہوتے ہیں. پھر اپنی طرف سے یہ حکم لگانا کہ عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھیں، مرد زیر ناف، عورتیں سجدہ کرتے وقت زمین پر کوئی اور شکل اختیار کریں، مرد کوئی اور، یہ دین میں مداخلت ہے. یاد رکھیں کہ تکبیر تحریمہ سے شروع کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے تک عورتوں اور مردوں کے لیے ایک ہی شکل اور ایک ہی ہیئت ہے نماز کی. سب کا قیام، رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ استراحت، قعدہ اور ہر مقام پر پڑھنے کی دعائیں یکساں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں بتایا. اگر کچھ روایات ہیں بھی تو وہ ضعیف ہیں، یا زیادہ تر آپ کو ائمہ کے اقوال ملیں گے. سینے پر ہاتھ باندھ کر یہ دعا پڑھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اولیٰ اور قرات کے درمیان کچھ دیر چپ رہتے، اللہ اکبر اور سورۃ فاتحہ کے درمیان کچھ دیر چپ رہتے. بس میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تکبیر اور قرات کے درمیان خاموش رہ کر کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں یہ پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی وبین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد. یا اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری رکھی ہے. اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر جیسا کہ سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے. اے اللہ میرے گناہ اپنی بخشش کے پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال. اصل میں پانی کے بعد برف اور اولوں کا ذکر جو ہے یہ طہارت میں مبالغہ بھی ہے. اگر آپ نے کہیں برف گری ہوئی دیکھی ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے بعد فضا جس طرح صاف ہوتی ہے اور پورا ایٹماسفیئر جس طرح کلیئر ہوتا ہے وہ صرف بارش سے بھی نہیں ہوتا. یعنی جتنی پولوشن برف باری کے بعد ختم ہوتی ہے اور جس طرح ہر طرف سفید چادر تن جاتی ہے. سجدہ نے کی تو دیکھیے عورتوں کی نماز اور مردوں کی نماز میں شریعتاً کوئی فرق نہیں ہے. ایسی کوئی روایت صحابیات سے یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے جس میں کسی صحابیہ نے یہ کہا ہو کہ ہم نماز ایسی پڑھتی، صحابہ نماز ایسے پڑھتے یا رسول اللہ نماز ویسے پڑھتے. کوئی روایت نہیں. بلکہ ابو داؤد کی ایک روایت ہے ام دردہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آتا ہے، جو کافی مشہور معروف اور ایک کافی مشہور صحابیہ ہے. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتی تو ویسے ہی پڑھتی جیسے مرد پڑھتے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. صحیح بخاری کی روایت. اسی طرح صحیح بخاری میں فرمایا حج ویسے کرو، حج کے ارکان جیسے مجھے کرتا ہوا دیکھتے ہو. صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے ہیں ویسے کرنا. Assalamu alaikum. There's a sister here wants to know the method of Salah. Is it the same for the man and the woman? Same for the Shafi and the Hanafi? This is the question, that is the method of offering Salah for the man and woman the same, for the Shafi or Hanafi the same? Our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said, it's mentioned in Sahih Bukhari, volume number 1. The Prophet said, pray as you see me pray. The Prophet did not say that the women should pray separately or the men should pray separately. There's a hadith, again in Sahih Bukhari, volume number 1 in the book of Salah, that the Sahabiyas, they prayed the same way as the men prayed. There's no different type of praying for men and women. You should pray the same as the Prophet prayed, irrespective whether you're a man or a woman. I am aware that there are books available in the market, in India and throughout the world, of different schools of thought, that the style of praying for women is different because they are seen and the men is different. There is no such Sahih Hadith. For reply in Islam, always, your answer should be backed up with Quran and Sahih Hadith. Always, Quran and Sahih Hadith. So whenever you give reference, any scholar, let it be the biggest scholar in the world. If he gives the answer, there should be proof, quotation from the Quran and Hadith. Ask him for proof. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ. Produce your proof in kuntum sadiqin. There is not a single Sahih Hadith. There is no verse in the Quran which says that the style for offering Salah is different for the men and